اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بات ہوتی ہے دجال کی۔ دجال کون ہے اور کہاں ہے؟ اس وقت دجال موجود ہے اور اسی کی وجہ سے دنیا کے تمام تر معاملات خراب ہیں اور دنیا کے تمام حالات بھی خراب ہیں، حتیٰ کہ ملکوں کے حالات بھی خراب ہیں۔ دجال اپنا کام کر رہا ہے۔ جس طرح جنات میں سے سب سے خبیث ابلیس تھا، اسی طرح انسانوں میں سب سے خبیث جو فتنہ ہے وہ دجال ہے۔ دجال بیسیکلی ایک انسان ہے اور بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عابد زاہد ہے۔ اس کے جیسے ابلیس تھا ویسے ہی وہی انسان ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے ہونی ہے؟ لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ہوتی، لیکن جو صاحب بصیرت ہیں یا جن کے دل زندہ ہیں، جن کے دل منور ہیں، جن کے دل میں نور ہے، جن کو دل کی آنکھ عطا ہے، جو صاحب بصیرت ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت دجال کون ہے۔ اسی کے لیے اقبال نے کہا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور اسی کے لیے فرمایا گیا، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں فرمایا، تمہارے دلوں میں کسوٹی پیدا کر دوں گا جس میں حق اور باطل کی پہچان کر پاؤ گے۔ جو نور ہے، جو دل میں آتا ہے، جو ذکر اللہ، یہ تو پہچان کرا رہا ہے۔ اور کئی لوگوں کو پتہ ہے اس کا نام کیا ہے، کہاں رہتا ہے۔ وہ پاکستان کوئٹہ میں بھی رہ چکا ہے، وہ افغانستان بھی رہ چکا ہے۔ دجال اپنا کام کر رہا ہے۔ میری ایک سینئر کولیگ ہیں، وکیل ہیں اور ایک روحانی شخصیت ہیں۔ تو جب اس کے ساتھ میری دجال کی بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ اس دجال کا نام لیا، سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ وہ دجال ہے؟ میں خاموش رہا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بری سرکار گئی تھی، وہاں حاضری دی تھی، تو بری سرکار نے دکھا دیا تھا یہ دجال ہے اور اس سے محفوظ رہنا۔ باطنی طور پر دیدار کرایا تو بری سرکار نے دکھا دیا۔ جو صاحب بصیرت ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو ظاہری علم پڑھ لے، ظاہری الفاظ پڑھ لے، اس سے ادراک نہیں ہو سکتا، پہچان نہیں ہو سکتی کہ یہ دجال ہے۔ اگر اس ظاہری علم سے پہچان ہو جاتی تو یہ بھی تو حدیث ہے کہ 70,000 علماء دجال کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ تو اگر ان علماء نے حدیثیں نہیں پڑھی ہوں گی، علماء نے یہ نشانہ نہیں پڑھی ہوں گی، یہ دجال اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس کو کیوں نہیں پہچان سکے؟ کیونکہ علم سے پہچان نہیں ہوتی۔ ایسے ہے جیسے ابلیس تھا۔ ابلیس نے جب اندر سے ہو کے آیا، باہر نکلا، آدم علیہ السلام کے جب اندر سے ہو کر آیا، باہر نکلا تو تھوک پھینک دی اور اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے پڑھا تھا لوح محفوظ میں کہ ایک گمراہ ہوگا۔ لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود ہوگا۔ علم کے ذریعے پہچان نہیں کر سکا۔ پہچان وہی کرتے ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، جو نور والے ہیں، اور وہی نور حقیقی علم ہے جس کے لیے حدیث مبارکہ بھی ہے، العلم نور۔ دجال ہے، سارے روحانی جو فقراء ہیں، اولیاء ہیں، وہ یہی بار بار بتا رہے ہیں، انڈیکیشن دے رہے ہیں، دجال اپنا کام کر رہا ہے اور یہ دنیا آخری ٹائم کی طرف جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس فتنے سے محفوظ رہیں، آپ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، دجال کے شر سے محفوظ رہیں، دجال کی پہچان کر لیں کہ یہ دجال ہے، یہاں نہیں جانا، تو کیا کرنا ہوگا؟ اس میں اللہ کو تھام لیں۔ کیونکہ جس کے سینے میں اگر رب کا ذاتی نور چلا گیا، وہ دجال کے کبھی بھی دجال کے لشکر میں نہ جا سکتا ہے، نہ ہی اس سے وابستہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں اللہ ذات کی برکت سے اس دجالی گروہ اور فتنے سے دور رہے گا۔ دجال سے دور رہنے کے لیے، اس کے شر سے پناہ لینے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے دور رہنے کے لیے، اس میں اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں۔ یہی آپ کی پہچان بھی کرا دے گا، جس کی وجہ سے آپ خود، آپ کی فیملیز، آپ کا خاندان، دوست احباب بھی اس میں اللہ ذات کی برکت سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے دلوں میں رب کا ذاتی نام بسائیں، اس کی برکتیں اور نعمتیں دیکھیں کہ اس وقت جو دجالی ٹائم ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا بھی صحیح، آپ کو ادراک بھی ہوگا، آپ کو دکھایا بھی جائے گا اور آپ کو اس شر سے دور رکھا جائے گا رب کے ذاتی نور کی برکت سے۔
رب کا ذاتی نام اپنے دلوں میں بسائیں اور اس کی برکتیں دیکھیں، نعمتیں دیکھیں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ دجال کے حادثات اور ان چیزوں سے محفوظ رکھیں گے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔